نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب دوم پہلی فصل تفخیم اور ترقیق کے بیان میں اب فوائد مکیہ کا دوسرا باب شروع ہو چکا ہے اور دوسرے باب کی پہلی فصل ہے، اور اس فصل کا عنوان ہے تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم کہتے ہیں کسی حرف کو استعلاء کے ساتھ ادا کرنا، پر کرتے ہوئے ادا کرنا، اور ترقیق کہتے ہیں باریک کرنا، کسی حرف کو باریک اور نرمی کے ساتھ ادا کرنا۔ اب یہاں ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ حروف مستعلیہ ہمیشہ اور ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے۔ یہ حروف مستعلیہ ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں، خص ضغط قز۔ ان حرفوں کی ادا میں زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے۔ جب زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھتی ہے تو حرف پر ہو جاتا ہے۔ مصنف نے کہا ہمیشہ اور ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے۔ ہر حال کا مطلب اس پر کوئی بھی حرکت ہو، ضمے کی حرکت ہو، کسرے کی ہو، فتحے کی ہو، کسی بھی حرکت کے ساتھ ہو، اسے پر ہی پڑھا جائے گا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی آ جاتی ہے کہ اگر حروف مستعلیہ کے نیچے کسرہ ہے تو اسے باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جو حروف ہیں وہ مستفعلہ ہیں، تو حروف مستفعلہ کا قاعدہ یہ ہے کہ سب باریک پڑھے جاتے ہیں، مگر حروف مستفعلہ میں چند حرفوں کا استثناء ہے۔ الف، اللہ کا لام اور را، یہ حروف ان کی حالت بدلتی رہتی ہے، اور اسی طرح سے واو۔ یہ 4 حروف ہیں، الف، لام، را اور واو۔ یہ کبھی پر ہوتے ہیں اور کبھی باریک۔ الف کب پر ہوگا؟ الف سے پہلے اگر پر حرف ہو تو الف بھی پر ہوگا۔ مثلا قال، طال، صال، تو الف سے پہلے قاف ہے، پر حرف ہے تو الف پر ہو گیا۔ طال میں الف سے پہلے طا ہے تو الف پر ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے اگر باریک حرف ہو جائے جیسے حال، مالکی، تو ایسی صورت میں الف باریک ہو گیا۔ تو گویا کہ الف پر جو صفت تفخیم یا ترقیق ہے، عارض ہے، وہ عارضی طور پر ہے، دائمی نہیں ہے، تو الف کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ اللہ کا لام، یہ کب پر ہوگا؟ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر ہوگا۔ مثلا اللہ، واللہ، اللہ، رفعہ اللہ۔ اور اگر لام اللہ سے پہلے زیر ہو تو لام باریک ہوگا، جیسے للہ۔ اب لام کا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب را کی حقیقت دیکھتے ہیں کہ را کب پر ہوتی ہے، کب باریک ہوتی ہے۔ اس کے اندر تفصیل ہے، مگر اس سے پہلے میں واو کا بھی قاعدہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ واو بھی کبھی پر ہوتا ہے، کبھی باریک۔ واو سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو واو پر ہو جائے، جیسے قو، والطور، والطور، کتاب مسطور۔ اب یہاں جو واو ہے وہ پر ہے، لیکن قولو میں جو واو ہے لام کے بعد وہ واو باریک ہے، لیکن والطور میں جو واو ہے یہ واو پر ہے۔ اس کے اندر تفخیم ہے۔ را کے اندر تھوڑی تفصیل ہے۔ را کی 2 حالتیں ہوں گی، یا تو را متحرک ہوگی یا ساکن۔ اگر متحرک ہے تو فتحہ اور ضمہ کی حالت میں پر ہوگی، اگر خود اس پہ حرکت ہے،
جیسے رعد، اور رزق، اور کسر کی حالت میں باریک ہوگی جیسے رزق۔ اور اگر را ساکن ہے تو اس کے ماقبل کا حرف دیکھا جائے گا، اس کے ماقبل کا حرف اگر متحرک ہوگا یا ساکن، اگر ماقبل کا حرف متحرک ہے تو پھر گویا فتحہ اور ضمہ کی حالت میں وہ پر ہوگی اور کسر کی حالت میں باریک، اس لیے کہ فتحہ اور ضمہ قوی حرکات ہیں اور کسرہ ضعیف حرکت ہے، تو گویا اگر ماقبل کے حرف میں بھی فتحہ اور ضمہ آ گئے ہیں تو گویا کہ اپنی تاثیر ڈالنے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اس کا اثر وہاں تک پہنچ رہا ہے، اور کسرے کی حالت میں اس کا اثر وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ مثلا یرزقون، اب دیکھیے رائے ساکن سے پہلے ضمہ ہے، برقن رائے ساکن سے پہلے فتحہ ہے، لیکن شرعتن میں رائے ساکن سے پہلے کسرہ ہے، یہاں یہ باریک ہوگی۔ مگر جب را ساکن کے ماقبل کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو، رائے ساکن کے ماقبل کسرہ دوسرے کلمہ میں، مثلا رب ارجعون، یا کسرہ عارضی ہو، مثلا ام ارتابوا ان ارتبتم، یا رائے ساکن کے بعد حرف استعلاء اسی کلمے میں ہو جس کلمہ میں را ہے، جیسے قرطاس، تو یہ را باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی۔ یہاں پہ پہلی صورت بیان کی گئی، رائے ساکن کے ماقبل کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو جیسے رب ارجعون، یا کسرہ عارضی ہو جیسے ام ارتابوا ان ارتبتم، یا ساکن کے بعد حرف استعلاء اسی کلمے میں ہو۔ یہ تین کنڈیشنز، تین حالتیں اگر پائی جا رہی ہیں تو را باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی۔ مثلا قرطاس، قرطاس میں آپ دیکھیں کہ رائے ساکن کے بعد پر حرف اسی کلمہ میں ہے۔ فرقتن رائے ساکن کے بعد پر حرف اسی کلمہ میں ہے، جب پر حرف جب اس کلمہ میں ہے تو گویا کہ وہ مؤثر ہے، اثر انداز ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ باریک کے بعد را کو باریک پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ طا میں تغلیظ کرنا یہ ثقالت کا باعث ہے۔ آپ اس طرح پڑھیں قرطاس تو ایک دشواری اور ثقالت پیدا ہو رہی ہے۔ رائے ساکن کے بعد یعنی را میں ترقیق کرتے ہوئے پھر طا میں تغلیظ کریں تو یہ گویا کہ ڈائریکٹ ترقیق سے تفخیم کی طرف عدول کرنا ہوا، اور ترقیق سے تفخیم کی طرف اس طرح سے عدول ثقالت کا موجب ہوا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ ایسی صورت میں را پر ہوگی، را جب پر ہوگی تو پھر تفخیم سے تفخیم کی طرف عدول ہوگا۔ فرقتن میں بھی یہی حالت ہے کہ تفخیم سے تفخیم کی طرف عدول ہے۔ اب ام ارتابوا میں جو را پر ہے وہ کسرہ عارضی ہے، کسرہ عارضی کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ رب ارجعون میں بھی کسرہ دوسرے کلمے میں ہے، جب دوسرے کلمے میں ہے گویا کہ وہ مؤثر نہیں ہے اس کے ترقیق میں، اسی وجہ سے اس کی حالت میں بھی پر ہوگی۔ اب فرما رہے ہیں کہ فرقن میں خلف ہے، خلف کا مطلب یہاں پر اختلاف ہے، پر اور باریک دونوں پڑھنا جائز ہے فرق کے اندر۔ اگر پر کیوں پڑھنا جائز ہے اور باریک کیوں جائز ہے اس کی وجہ سمجھ لیں آپ۔ رائے ساکن کے بعد پر حرف اسی کلمہ میں آ رہا ہے قاف، تو پر حرف کا اگر ہم اعتبار کریں تو پر پڑھنا جائز ہے، لیکن را چونکہ بین الکسرتین واقع ہوئی ہے، دو کسروں کے درمیان، تو بین الکسرتین واقع ہونے کی وجہ سے گویا قاف کے اندر جو قوت تھی وہ قوت کمزور پڑ گئی، اور وہ قوت اب را میں اثر انداز نہیں ہو پا رہی ہے صحیح طریقے سے۔ تو جس نے اس ضعف کا اعتبار کر لیا انہوں نے کہا کہ را
باریک ہوگی، اور جس نے اس ضعف کا اعتبار نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ را پر ہو جائے گی یہاں۔ اب آگے آپ دیکھیں، رائے موقوفہ بالاسکان یا بالاشمام کے ما قبل سوائے یا کہ اور کوئی حرف ساکن ہو تو اس کا ما قبل دیکھا جائے گا۔ رائے موقوفہ بالاسکان یا بالاشمام، وہ را جس پر کوئی حرکت ہو اور اسے ساکن کر دیا جائے تو وہ رائے موقوفہ بالاسکان ہو جاتی ہے۔ جیسے اب قدر ہے، امور ہے، خیر ہے، رائے موقوفہ بالاسکان ہے۔ یا بالاشمام ہو، رائے موقوفہ بالاسکان یا بالاشمام کے ما قبل سوائے یا کے اور کوئی حرف ساکن ہو تو اس کا ما قبل دیکھا جائے گا۔ اگر وہ مفتوح یا مضموم ہے تو را پر ہوگی، مثلا قدر امور، قدر امور۔ اب یہاں پہ رائے یہ قدر یہاں وقف بالاسکان بھی کر سکتے ہیں اور وقف بالاشمام بھی کر سکتے ہیں، دونوں جائز ہے۔ حرف موقوف علیہ متحرک کو ساکن کرنے کو وقف بالاسکان، ساکن کر کے پڑھنے کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، اور حرف موقوف علیہ کو ساکن کرتے ہوئے ضمہ کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کرنا اس کو وقف بالاشمام کہتے ہیں۔ جیسے قدر، ہم نے قدر یعنی را کو ساکن کیا لیکن را کے ضمے کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کیا، قدر امور، یہ صرف سامنے والا دیکھ کر جان سکتا ہے وقف بالاشمام کی کیفیت کو، کیونکہ وقف بالروم بھی نہیں ہے کہ اس سے حرکت تھوڑی معلوم ہو۔ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں یا کے علاوہ کوئی حرف ساکن ہو تو اس کا ما قبل دیکھا جائے گا۔ اگر مفتوح ہے یا مضموم تو را پر ہوگی، مثلا قدر امور۔ را سے پہلے دال ساکن ہے اور دال سے پہلے یعنی یا ساکنہ نہیں ہے، دال ساکن سے پہلے فتحہ ہے تو یہ را پر ہوگی۔ امور میں دیکھیں، رائے ساکن موقوفہ بالاشمام یا بالاسکان سے پہلے واو ساکن ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ پر ہوگی۔ اور اگر کسرہ ہو تو باریک ہوگی، مثلا حجر، سحر، حجر اور سحر میں دیکھیں، رائے ساکن سے پہلے جیم ساکن ہے، اس سے پہلے ہا مکسور ہے، تو گویا کہ ہائے مکسور نے اپنا اثر ڈال دیا را پر، سحر نے، سینے مکسور نے اپنا اثر ڈال دیا را پر۔ اگر ساکن یا ہو تو باریک ہوگی، جیسے خیر، ضیر، خبیر، قدیر۔ یعنی رائے موقوفہ بالاشکان یا بالاشمام سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی یائے ساکنہ کے ماقبل کے حرف کو دیکھنا ہی نہیں ہے، وہ کیا ہے، صرف یائے ساکنہ آنا چاہیے۔ اگر یائے ساکنہ آ گئی تو اب را باریک ہو جائے گی، جیسے خیر، ضیر، خبیر، قدیر۔ اس لیے کہ جب یا ساکنہ آ گئی تو یا خود حرف ضعیف ہے، اور جب اس کے اندر سکون آئے گا تو ضعف تام ہو گیا، اب اس نے مکمل طور پہ اثر کیا را کے اندر۔ رائے مرامہ اپنی حرکت کے موافق پڑھی جائے گی۔ رائے مرامہ یعنی موقوفہ بالروم، وہ را جس پر روم کیا جائے۔ روم کہتے ہیں تہائی حرکت کے اظہار کو، یہ صرف قریب والا سن کر معلوم کر سکے۔
مثلا ابھی جو مثالیں گزریں جیسے خیر، اگر ہم اس پہ روم کرنا چاہیں تو روم کر سکتے ہیں، جیسے خیر ضیر، تو روم کی حالت میں اگر را پر ضمہ ہے تو پرو کریں گے، اگر را پر کسرہ ہے تو باریک پڑھیں گے۔ جیسے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، امر میں امر، اگر ہم اس کے اندر روم کرنا چاہے امری تو ایسی صورت میں یہ را باریک ہو جائے گی، اور اگر ہم روم نہ کریں تو ایسی صورت میں پر ہوگی۔ اور رائے ممالہ باریک ہی پڑھی جائے گی۔ رائے ممالہ اسے کہتے ہیں جس را کے اندر امالہ کیا گیا ہو، امالہ کہتے ہیں جھکانے کا نام امالہ ہے، یعنی فتحہ کو کسرے کی طرف مائل کرنے کا نام، اور کسرہ کو یا کی طرف جھکانے کا نام امالہ ہے۔ پھر امالہ کی بھی دو قسمیں ہیں، امالہ کبریٰ ہے، امالہ صغریٰ ہے۔ امالہ کبریٰ میں تھوڑا جھکایا جاتا ہے، امالہ صغریٰ میں زیادہ جھکایا جاتا ہے۔ مثلا والضحیٰ کو والضحی پڑھنا یہ امالہ کبریٰ ہے، یعنی فتحہ کو یا کی طرف مائل کرنا، وہ امالہ کبریٰ ہے، اور فتحہ کو کسرے کی طرف مائل کرنا امالہ صغریٰ ہے۔ مثلا والضحی، والضحی گویا ہم نے کسرے کی طرف تھوڑا مائل کر دیا، تو رائے ممالہ باریک پڑھی جائے گی۔ مثلا مجریہا، یہ امالہ کبریٰ ہے، یعنی ڈائریکٹ فتحے کو جھکا دیا گیا یا کی طرف۔ فائدہ، رائے مشددہ حکم میں ایک را کے ہوتی ہے، جیسی حرکت ہوگی اسی کے موافق پڑھی جائے گی، پہلی دوسری کی تابع ہوگی۔ رائے مشددہ حکم میں ایک را کے ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جیسی حرکت ہوگی ایک را کی حرکت دوسری را کی حرکت مانی جائے گی، پہلی را کی حرکت دوسری را کے موافق ہوگی، پہلی دوسری کی تابع ہوگی۔ مثلا لیس البر ان تولوا وجوہکم، لیس البر، تو بر کے اندر دو رائے ہیں مشدد ہونے کی وجہ سے، اور دونوں پر ضمہ ہے، پہلی را ساکن ہے اور دوسری را پر ضمہ ہے، تو پہلی را جو ساکنہ ہے وہ دوسری را کے تابع ہو گئی ادغام کی وجہ سے، تو فرماتے ہیں رائے مشددہ حکم میں ایک را کے ہوتی ہے، یعنی جیسی حرکت دوسری را پر ہوگی وہی حرکت پہلی را کی مانی جائے گی، اور اگر بالبری کہا جائے تو ایسی صورت میں را باریک ہوگی۔ فائدہ، حروف مفخمہ میں تفخیم افراد سے ایسی افراد سے نہ کی جائے کہ وہ حرف مشدد سنائی دے۔